آیت نمبر 15 ہے، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ اے محمد اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کریں یا کوئی ترمیم کریں اس میں۔ مشرکین مکہ رسول اللہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے یہ قرآن تو بہت ریجڈ ہے، آپ اس میں کچھ کمپرومائز کریے، کچھ مصالحت اختیار کیجئے، کچھ چینجز کیجئے، یا تو کچھ اس کی ریجڈیٹی کم کر کے فلیکسیبل کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، کہہ دیجئے کہ میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ قرآن میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کر لیں۔ آیت نمبر 18 میں شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور آیت نمبر 19 میں ہے، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی آ رہی ہے تب سے لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین پر لوگوں کو پیدا کیا تھا، لیکن وہ اور نظریاتی اعتبار سے بھی ایک ہی تھے، لیکن اب آپس کی اختلافات نے اتنے سارے ادیان، اتنے سارے مذاہب پیدا کر دیے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی یعنی معجزہ اس پر اس کے رب کی طرف سے؟ آپ کہہ دیجئے غیب کا علم تو بس اللہ کو ہے، پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں پہ پھر وہی معجزے کی ڈیمانڈ کا جواب دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 30 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 21 سے 24 میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر تکلیف ڈالتا ہے اور مصائب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ رجوع کریں، گڑگڑائیں اور حق کو قبول کریں، لیکن جیسے ہی ان سے مصیبت کو ہٹا دیتا ہے تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں اور ناحق پر عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی بغاوت کا وبال انہی کے اوپر ہے۔ اور اس چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی سے دی کہ جیسے ایک کھیتی ہو خوب لہلہانے لگتی ہو تو اس کا مالک سمجھتا ہے کہ اب میں اس پر قادر ہوں، میں اس کو کاٹوں گا اور مالا مال ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے اور وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ان کی مثال ہے جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ میں مصائب ڈالتا ہے پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھولتے ہیں، واضح کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں لوگ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 27 میں ہے کہ جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے روز قیامت ان کے چہروں پر نہ ہی سیاہی ہوگی نہ ہی ذلت ہوگی، لیکن جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں جیسے۔ عمل پہ ہی پورا دار و مدار ہے، روز قیامت جب انسان اٹھے گا اس کی اپیئرنس بتا دے گا کہ یہ نیک ہے کہ بد ہے، تو گناہگار کے لیے کہا ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی اور سیاہی ایسی چھا رہی ہوگی تاریک دم اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا روز قیامت وہ ان کے شرکاء ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہماری عبادت کرو، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 30 میں ہے اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 40 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 31 ہے ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے، اور کون ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ہے تمہاری آنکھیں اور کان، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیریں کر رہا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہیے پھر ڈرتے نہیں، وہی تو ہے تمہارا رب اللہ، تمہارا رب حقیقی، تو حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ہے کہ جب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، رہنمائی کرنا بھی اللہ کا کام ہے، تو کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہ ایک ٹائپ کا سرچنگ کویسچن دے کے انسان کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ لاجک سے وہ توحید کو پالے۔ آیت نمبر 37 میں ہے یہ قرآن کسی بھی شک و شبہ سے پاک ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 41 سے 53 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 ہے اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کہیے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ہر حد تک دعوت پہنچا دینے کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے کہ اے نبی نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ اندھوں کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں، مطلب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، یہ اندھے اور بہرے لوگ ہیں۔
آیت نمبر 45 میں ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی۔ بتائیے کہ روز آخرت اس بات کا احساس ہر انسان کرنے والا ہے کہ دنیا میں گھڑی دو گھڑی رہے ہیں، تو کیوں یہاں کے لیے اتنا بے چین ہونا، کیوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی سے حرص کرنا اور ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ جب گھڑی دو گھڑی رہنا ہے تو بہت تقویٰ کے ساتھ گزار لو اور عیش کی زندگی آخرت میں ملے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 48 سے 52 کے درمیان ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ آتا کیوں نہیں، وہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی جب وہ آ جائے گا تو گھڑی بھر نہیں کھسکے گا اور اس وقت تمہارا ایمان لانا بھی کوئی فائدے مند نہیں ہوگا۔ رکو نمبر 6 ہے آیت نمبر 54 سے 60 پر مشتمل۔ آیت نمبر 54 سے 56 تک میں ہے کہ اگر گناہ گاروں کے پاس زمین کی ساری دولت ہو تو وہ دے ڈالے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ، زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ تو گناہ گار چاہیں گے کہ پوری دنیا کی دولت بھی دے دے، اگر اپنے کو بچانے کے لیے تو دینے کے لیے بالکل تیار رہے گا۔ اگلی جو 2 آیات ہیں وہ عظمت قرآن کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آ چکی ہے جو موعظہ ہے، یعنی نرم نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھ چھوڑی ہے قرآن مجید میں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو کہ اللہ کے رحمت اور فضل سے ہے، فبذلک فلیفرحوا، تو اب خوشیاں مناؤ، خوشی سے پھولے نہ سماؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ تو قرآن مجید نے اب قرآن کا نزول کے لیے قرآن کو ہمارے پاس ہونے پہ خوشیاں منانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں مناؤ، اور فرحہ سے بنائے۔ فرحہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے پھولے نہ سمانا، بالکل پھول جانا، خوشی میں اترا جانا۔ تو ہر چیز میں اتنی خوشی منانا ڈسکریجڈ ہے اسلام میں کہ ایک دم پھول جائے انسان خوشی سے، لیکن قرآن مجید کا ملنا یہ اس چیز کا باعث ہے کہ انسان خوشی سے پھولا نہ سمائے۔ جس چیز کے لیے اور چیزوں میں منع کیا گیا ہے، قرآن کے لیے اتنی خوشی منانے کے لیے کہا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس کے لیے کہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان سبھی چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی ہمارے جو گاڑیاں جمع کرنا ہے اور ہمارا کیش جمع کرنا ہے، سونے چاندی کو جمع کرنا ہے اور پراپرٹیز جمع کرنا ہے، چاہے جو چیز کا شوق ہو جمع کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان سبھی چیزوں سے بہتر ہے، یہ قرآن حکیم یہ سب سے بہتر ہے جمع کرنے کے لیے، جو تم کو جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ ہے۔ رکو نمبر 7 آیات 61 سے 70 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے ذرا برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ذرے سے کمتر اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم قدیم ہے۔ دوسری بات جو سائنٹیفک نوٹ کرنے کی ہے وہ یہاں پر کہا گیا کہ ذرے سے بڑی چیز یا ذرے سے چھوٹی، ذرہ جو لفظ ہے عربی میں وہ انگلش میں ایٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایٹم پرماڑو ہندی میں کہتے ہیں۔ تو ایٹم کو ابھی سے پہلے تک اسمالسٹ پارٹیکل کہا جاتا تھا میٹر کا، یہ تو بالکل ریسنٹ ڈسکوریز ہیں جو ایٹم کے فردر پارٹیکلز ڈسکور ہوئے ہیں، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون، تو یہ تو کرنٹ ڈسکوریز ہیں، لیکن قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی وجود رکھتی ہے۔ اب جا کے پتہ چلا کہ ذرہ یعنی ایٹم کے فردر ڈویژنز ہیں، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون۔ آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج۔ اور یہ اولیاء اللہ جو ہے کوئی اسپیشل ٹائپ کی مخلوق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور عمل میں تقوی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اپنے ایمان اور اعمال صالحہ
کو کرنے کے بعد وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کے نزدیک جا سکتا ہے، اس کا دوست بن سکتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، نہ اسے غم ہوگا نہ رنج، اور یہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی رنج و غم سے بالکل پاک ہو جاتا ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کا ولی کو کبھی بھی رنج و غم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 65 میں ہے، اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی بات نہیں، عزت تو اللہ کے اختیار میں، آپ اتنا پریشان مت ہوئیے۔ آیت نمبر 66 میں شرک کرنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی پیروی کر رہے ہیں، شرک کی نہ کوئی دلیل تھی کبھی اور نہ کبھی ہوگی۔ آیت نمبر 68 میں ہے، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 70 ہے، پھر انہیں لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، وارن کر دیا گیا ایسی بات کہنے والوں کو۔ اس کے بعد اب انباء الرسول کے سلسلے میں 2 رکوع آ رہے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختصر سا ہے آدھے رکوع میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہے پورے 1.5 رکوع میں، اور درمیان میں صرف حوالہ دیا گیا ہے باقی قوموں کا جن کے درمیان رسول بھیجے گئے تھے، لیکن کسی رسول کا اس میں نام نہیں آیا ہے۔ اور اس سے بالکل برعکس ہم کو سورہ ہود میں ملے گا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختصر میں ہوگا اور نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل میں ہوگا، یہ اس کی نسبت زوجیت ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، آیات 71 سے 82 پر مشتمل۔ آیت نمبر 71 ہے، ان کو سنائیے نوح کی خبر۔ آیت نمبر 71 سے 72 میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے بہت مخالفت کی، تو نوح علیہ السلام نے بے پرواہی کا اظہار کیا اور کہا تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تو اللہ پر توکل کیا، اور ان سے کہا کہ میں تم سے اس بات پہ کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، پھر تمہیں میری بات سچی کیوں نہ لگتی۔ آیت نمبر 73 میں ہے، تو انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ آیت نمبر 74 ہے، پھر ہم نے بھیجا بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، لیکن ان کی قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہ بنے۔ یہی وہ آیت ہے جو اجمالاً آئی ہے اور تفصیل سے اس کا باقی قوموں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اور سورہ ہود میں سارے انہی انباء الرسول کے سلسلے میں سارے 6 رسولوں کی قوموں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اسی رکوع کے آدھے سے لے کر اگلے رکوع تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 75 ہے، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 76 سے 82 کے درمیان ہے کہ موسیٰ ان کے پاس حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور ماہر جادوگروں کو بلا لیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، تو انہوں نے ڈالا جو کچھ ان کو ڈالنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو ہے، ابھی اللہ اسے باطل کیے دیتا ہے۔ رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 83 سے 92 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم سے، ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کے سرداروں سے۔ سارے کے سارے بنی اسرائیل بھی ایمان نہیں لے آئے تھے اتنی جلدی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ ان کے بنی اسرائیل قوم سے کچھ لڑکے ایمان لائے، لیکن وہ ڈر رہے تھے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے، کیونکہ اتنا ظالم تھا فرعون۔ آیت نمبر 84 میں ہے، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب بس اسی پر توکل کرو۔ آیت نمبر 87 میں ہے کہ اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یعنی کہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسجد تو نہیں بنائی جا سکتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اپنے گھروں کے اندر، اور گھر کو کہا قبلہ رخ بناؤ اور گھروں کو ہی مسجد بنا لو، گھر میں ہی نماز ادا کرو۔ اس آیت سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دیگر انبیاء اور رسول کی قوم پر بھی نمازیں فرض تھیں، دوسری بات یہ کہ چاہے جتنے ظلم و ستم کا دور ہو پھر بھی نماز پڑھنے سے باز مت آؤ، کیسے بھی کہاں بھی چھپ چھپا کر، لیکن نماز ادا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض آ جاتا ہے ایک مسلمان کے اوپر وہ ہے صلاح۔
آیت نمبر 88 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے کہ اب ایمان نہ لانے پائیں جب تک عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون سے بیزاری کی آخری حد ہے۔ سوچئے کس قدر پریشان کیا ہوگا آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے منہ سے بددعا نکل گئی کہ اب یہ واقعی ایمان نہ لائیں، اب ان کو بالکل توفیق نہ ہو ایمان لانے کی، ان کے دل کو سخت کر دیں اور ان کے مال اسباب کو برباد کر دیں۔ اور جب نبی بددعا کر دیتا ہے تو قبول ضرور ہوتی ہے۔ آیت نمبر 90 میں ہے کہ اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب جب ڈوبنے لگا تو کہہ رہا ہے میں ایمان لایا، اور ہم سب کو معلوم ہے نا کہ بالکل موت کے نزدیک پہنچنے کے بعد اور عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا، اسلام قبول نہیں ہوتا۔ تو بالکل ڈوبتے وقت کہنے لگا میں ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہا آیت نمبر 92 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائے دیتے ہیں تاکہ تم بعد والوں کے لیے نشانی بنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نشانی رکھ چھوڑی ہے باقی لوگوں کے لیے کہ وہ اسے دیکھ کر انسپریشن لے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تھا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش کنارے پر ملی ہے اور پوری باڈی پوری مسلم تھی، بس صرف اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، کسی مچھلی نے کاٹ لی تھی۔ اور اب وہ جو فرعون کی ممی ہے وہ قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی پریزروڈ ہے، تو جو چاہے نصیحت حاصل کرے وہ اس کو وزٹ کرے اور دیکھ لے کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ رکو نمبر 10 جو کہ آیات 93 سے 103 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 93 ہے، بنی اسرائیل نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو اختلافات کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، گمراہی میں بھٹک رہے تھے، بلکہ علم آ چکا تھا، تورات مل چکی تھی، اس کے بعد بھی اختلاف کیا، علم آنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کا فیصلہ کریں گے روز قیامت جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں ہے، اور یہاں پر مشرکین مکہ سے انڈائریکٹ خطاب ہے کہ جو قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 میں ہے، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس کے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں بالکل ہلکا سا ذکر انڈائریکٹ میں آیا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا، اور یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، اس وجہ سے سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ اور جس انداز میں یہاں پر اس آیت کو کوٹ کیا گیا ہے وہ کیا تھا، اس کا پس منظر کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہجرت کا باقاعدہ حکم نہیں دیا تھا، ان کے قوم پر عذاب کی ڈیٹ بتا دی تھی، اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا تھا، لیکن ابھی یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کے جانے کا حکم باقاعدہ نہیں آیا تھا ہجرت کا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ تمام مسلمان ہجرت کر گئے اور آپ ابھی تک رکے تھے، اور حضرت ابوبکر روز پوچھتے تھے اللہ کے رسول حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا؟ تو اس طرح جب تک رسول کو باقاعدہ وحی نہ آ جائے، وحی جلی نہ آ جائے کہ اب ہجرت آپ کر سکتے ہیں، تب تک وہ قوم کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جو ہے ان سے اتنا بیزار ہو گئے تھے کہ ان کو ٹائم سے پہلے چھوڑ کر نکل گئے، اور جب ٹائم سے پہلے انہوں نے چھوڑ دیا اور قوم کو اپنی جگہ، پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ادھر ان کی قوم نینوا جو تھی وہ عذاب کے آثار دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر توبہ کرنے لگی، خوب توبہ، اجتماعی توبہ ہوئی، خوب توبہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بالکل ایکسیپشنل کیس ہے جہاں پر عذاب کے آثار آنے کے بعد قبول توبہ ہے، اسی لیے یہاں پر سوائے قوم یونس کہا گیا۔ تو کیونکہ یونس علیہ السلام سے اتنی سی لغزش ہو گئی تھی نا کہ وہ ٹائم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے ان کی قوم کو اس کا بینیفٹ مل گیا اور ان کی توبہ عذاب کے ظاہر ہونے کے بعد قبول ہو گئی۔ آیت نمبر 99 میں ہے، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی نا کہ سب ایمان لے آئیں، سب اسلام قبول کر لیں، کوئی کیوں آگ میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو خیر سبھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک سنت ہے، وہ یہ کہ جب کوئی ہٹ دھرمی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، کوئی بالکل ضد پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تعصب کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت طلب کر لیتا ہے، ہدایت کی اب گنجائش باقی نہیں چھوڑتا ہے۔
آیت نمبر 102 میں ہے، کہہ دیجئے کہ بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ رکو نمبر 11 جو کہ آیات 104 سے 109 پر بیسڈ ہے، اور یہ آخری رکو ہے، اس لیے بالکل فیصلہ کن انداز میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 104 ہے، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو میں ہرگز پوچھنے والا نہیں ہوں ان کو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو پوچھوں گا اسی کو جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سے کہا اب آپ دو ٹک ان کو جواب دے دیجئے کہ قرآن کو بہت ریجڈ کہتے ہیں اور کوئی مصالحت اور کمپرومائز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے نہ ہی کوئی فلیکسیبلٹی آئے گی اور نہ ہی کوئی کمپرومائز ہوگا، بلکہ جو تم آفرز دے رہے ہو کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کو پوجیے، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، تو کہہ دیجئے ہرگز میں آپ کے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، بس میں اسی الہ کی عبادت کروں گا جس سے قبضے میں آپ کی جان ہے اور آپ کی موت ہے۔ آیت نمبر 107 میں ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے، اور اگر وہ ارادہ کرے بھلائی کا آپ کے ساتھ تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں۔ یعنی اے نبی ساری چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور آپ اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 109 میں ہے جو کہ آخری آیت ہے، اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یقیناً وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس مکمل ہوتی ہے، اور لیکن 11ویں پارے میں ہی سورہ ہود سٹارٹ ہو جاتی ہے، صرف 5 آیات 11ویں پارے میں آتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ سورہ ہود کو 12ویں پارے کے ساتھ ہی پورا جانیں گے، 5 آیات 11ویں پارے کی اور پھر 12واں پارہ انشاءاللہ کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔